الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین. معزز دوستوں اور بزرگوں اور پردہ نشین عزت مآب ماؤں اور بہنوں، آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں وہ دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں اور اللہ رسول کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، باقی یہ جو مذاکرہ ہیں وہ مستورات کا اور ماں و بہنوں کو سنانے کے لیے کچھ باتوں کے لیے جمع کیا ہے. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آج اکثر گھروں کے اندر یہ معاملات ہیں کہ پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، اولاد نافرمان ہیں، مالوں میں برکت نہیں ہے، روزیوں میں برکت نہیں ہے، گھروں میں بے جا جھگڑے ہو رہے ہیں، اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، نوجوان بیٹیاں ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، ماں باپ اولاد کے حقوق کو نہیں سمجھتی، اور گھروں کے اندر اکثر پریشانیاں موجود ہیں. سکون سے، چین سے، اطمینان سے دل بھی خالی ہیں اور گھر بھی خالی ہیں. بڑے بڑے مکانات ہیں، سکون کے سارے اوزار موجود ہیں، سکون کے سارے ساز و سامان موجود ہیں، ایسیاں ہیں، ٹی ویاں ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے موبائل ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو صرف اور صرف سکون نہیں ہے. اور اکثر انسان سکون کی زندگی کی تلاش کے لیے پریشان ہے. الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں جو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اور حالانکہ ان کے پاس مال و دولت ہو نہ ہو، کار و بنگلہ ہو نہ ہو، لیکن سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ اکثر انسان بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں. زندگیوں سے سکون ختم ہو چکا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ چلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہی سوال کرتے ہیں کہ یا رب، تو نے ہمیں پیدا فرمایا، تو نے ہمیں زندگی بخشی، اس دنیا میں تو نے ہمیں بھیجا اور رہنے کے لیے عالیشان مکان بھی دیا، زندگی جینے کے لیے تو نے بہترین ہمیں ساز و سامان نصیب کیا اور تمام چیزیں تو نے ہمیں عطا کر دی، لیکن یا رب ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے. کیا اس سکون کے لیے
کوئی راستہ اور کوئی نسخہ ہے جو ہمیں بتا دیا جائے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، کہ جو مرد اور عورت نیک عمل کرے اس حال میں کہ اس کے پاس ایمان ہو اور وہ مومن ہو، تو ہم اسے خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔ جس خوشگوار زندگی کے لیے آج ہم اور تم تڑپ رہے ہیں اور ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در در جا کر سکون والی زندگی تلاش کر رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ خوشگوار زندگی اللہ نے قرآن کریم میں بتا دی۔ نیک عمل کرنا، ایمان والا ہونا، پھر فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم ان کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے، ایسی زندگی جلائیں گے جس میں خوشیاں ہوگی، سکون ہوگا، دل میں چین ہوگا، اطمینان ہوگا، پریشانیاں، بڑی بڑی مصیبتیں بھی اسے پریشان نہیں کر سکے گی۔ تو اسی بارگاہ رب العالمین میں سوال کیا تو قرآن کریم سے یہ آیت ہمیں ملی، من عمل صالحا من ذکر او انثى۔ قرآن میں ایسی بہت کم آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ نے عورتوں کو الگ کہا ہو، مردوں کو الگ کہا ہو۔ جتنے بھی احکام اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، وہ نماز کے ہو یا حج کے ہو، زکوٰۃ کے ہو، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا، اور جب ساری مخلوق کو کہنا تھا تو اللہ نے یا ایھا الناس، اے لوگوں کہہ کر پکارا۔ لیکن ذکر اور انثیٰ یعنی مرد اور عورت کو اللہ نے بہت کم الگ الگ کر کے بیان فرمایا۔ جو بیان فرمایا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو عورت من عمل صالحا من ذکر، جو مرد نیک عمل کرے اور جو عورت نیک عمل کرے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، پھر ہم انہیں خوشگوار زندگی نصیب کریں گے۔ میری عزت مآب ماؤں اور بہنوں، نیک عمل سے کیا مراد ہے؟ ہم جس خوشگوار زندگی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو زندگی ہمیں نصیب نہیں، کسی کے گھر کے اندر ماں باپ کے ماں بیٹے کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، کسی گھر کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، روزی میں برکت نہیں ہے، کسی گھر کے اندر جوان بیٹی ماں کا کہنا نہیں مان رہی ہے، فوراً کسی مولانا کے پاس جا کے یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے گھر میں سکون نہیں ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یہاں کا ماحول میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے میری ماؤں بہنوں، میری بات کو برا نہ لگانا، لیکن آج یہی تو ماحول ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے اور اسی چکر کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ اور وہ جو کرنے والے بھی ہوتے ہیں جن کو علم نہیں، جن کو قرآن نہیں آتا، جن کو دعائیں نہیں آتی، جو کھانا یہاں کھاتے ہیں نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، وہ اور الجھن میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں۔ ہاں ایسی عورت ہیں، اس نے کیا ہے، شک تو ہوتا ہی ہے، اور پھر اس کو پکا کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی اسی میں خراب کرتے ہیں۔ میری عزت ماؤں اور بہنوں، اتنا یاد رکھنا، کسی نے کچھ کر دیا ہے، اس سے پہلے یہ سوچنا کہ میں نے کچھ کیا نہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی میں جینے کے لیے جو چیزیں دی وہ بالکل صحیح اور سالم ہیں۔ جسم کے اندر اللہ نے 2 ہاتھ دیے، ہاتھ کو صحیح جگہ پہ لگائے۔ اگر اللہ ایک ہاتھ آگے لگاتا، ایک پیچھے لگاتا، بتاؤ ہم ان ہاتھوں کا استعمال کیسے کر سکتے؟ 2 آنکھیں اللہ نے لگائی اور دونوں ایک ساتھ
ساتھ میں لگائی ایک ہی جگہ پر تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے تاکہ انسان صحیح طرح دیکھ سکے. اگر وہی آنکھیں ایک آگے ہوتی ایک آنکھ پیچھے ہوتی, بتاؤ انسان اپنی زندگی کیسے گزار سکتا. دو پاؤں اللہ نے صحیح جگہ پہ لگائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا, اور اس دل کے اندر سکون کیسے نصیب ہو اس کا بھی اللہ نے طریقہ بتا دیا. ہم اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر دنیا کے تمام طریقے اپنا رہے ہیں. ہمیں سکون میسر نہیں ہو رہا ہے, اطمینان نہیں مل رہا ہے, اولاد فرما بردار نہیں بن رہی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جو آیت پڑھی گئی, من عمل صالحا من ذکر او انثى, اعمال صالحہ زندگی میں ہو ایمان والے کے. آج ہم ایمان والے تو ہیں, مومن تو ہیں, اللہ اور رسول کا کلمہ تو پڑھتے ہیں, خود کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن اکثر مائیں اور بہنیں ایسی ہوگی اور گھروں کے اندر شوہر اور جوان بچے ایسے ہوں گے کہ اسلام ہمارے پاس ہونا اور ہمارا مسلمان ہونا ہمیں کون سی تعلیم دے رہے ہیں, فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, غسل کر رہے ہیں, غسل کے فرائض کیا ہیں, وضو کر رہے ہیں, وضو کے فرائض کیا ہیں, شادی کی ہیں, حقوق کیا ہیں. ارے اسلام ہمارے پاس ہے, ہم مسلمان ہیں, لیکن وہ مسلمان ہونے کی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں وہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگی. سکون ہم ایسی جگہ تلاش کر رہے ہیں جہاں سکون کے نام کا سین بھی موجود نہیں, اور اگر کسی کو اتفاقاً کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی, مثلا کسی مولانا نے کہہ دیا کہ 5 وقت کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لینا تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا. اب اس کی زندگی میں سکون ہو رہا ہے تو وہ اس پر بھی اللہ پر بھروسہ نہیں کہ مولانا نے دعا بتائی اس سے زندگی میں سکون آ گیا, کسی نے کچھ کیا تھا وہ ختم ہو گیا. ارے بھائی ایسا نہیں ہے, تو جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہے اسی سے تجھے فائدہ ہو رہا ہے. اعمال صالحہ جو آج ہماری زندگی سے ختم ہو گئے, نیک اعمال جو ہماری زندگی سے ختم ہو گئے, نیک اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے. آج اکثر یہی پریشانیاں ہیں, روزی میں برکت نہیں ہے, روزی میں برکت نہیں ہے, جو کماتے ہیں وہ چلا جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, جتنا کماتے ہیں سب ختم ہو جاتا ہے. اور اس روزی کی برکت کے لیے کتنے تعویذ لائے ہیں, کتنے وظیفے پڑے ہیں, روزی میں برکت نہیں ہو رہی. سب سے بڑا تعویذ, سب سے بڑا وظیفہ, سب سے بڑے عمل کرنے والے تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. او میرے نوجوانوں, دنیا کے ہر انسان کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے, اس میں شک اور شبہ ہو سکتا ہے, لیکن رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کی بات میں کوئی شک کبھی نہیں ہو سکتا, وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. میرے نبی کی بات میں جو شک کرے وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا. ایسے نبی نے فرمایا کہ او مسلمانوں, فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف پڑھو, رزق میں برکت ہو جائے گی. بتاؤ آج ہم فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف تو کیا فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے, ہماری روزیوں میں برکتیں کہاں سے ہوگی؟ اور روزی میں برکت ہم اسے سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ زیادہ کمائے زیادہ ملے. روزی میں برکت اس کو نہیں کہتے, روزی میں برکت اسے کہتے ہیں کہ تھوڑے سے کام میں, تھوڑے سے روپیوں میں ہمارے بڑے بڑے کام ہو جائیں, نہ نقصان ہو, نہ کوئی خسارہ ہو,
تھوڑے سے رزق میں اللہ بڑے بڑے کام نکال دے۔ ان بڑے بروں سے پوچھو جو ہمارے نزدیک موجود ہیں، کمانے والا ایک ہوتا تھا، کھانے والے 10-12 ہوتے تھے، کبھی ان کے گھروں میں شکایت نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ اتنا پکاتے تھے کہ پڑوس والوں کو بھی بیچ دیا کرتے تھے۔ اور آج گھروں میں کمانے والے زیادہ ہیں، کھانے والے کم ہیں، پھر بھی ہمارے گھر میں پورا نہیں ہوتا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سے نماز ختم ہو گئی۔ سب سے بڑی وجہ نماز ختم ہو گئی، نماز پڑھنے والے نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دے کر امت کو بتا دیا کہ آپ بھی نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجیے۔ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ اللہ تو خود آگے کہہ رہا ہے لا نسألک رزقا نحن نرزقک، کہ ہم روزی نہیں چاہتے، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ میری عزت ماں اور بہنوں، اگر آج بھی ہمارے گھروں میں نماز زندہ ہو جائے اور اعمال صالحہ زندہ ہو جائے تو ہمارے گھروں کے اندر برکتیں اور سکون آ سکتے ہیں، برکتیں آ سکتی ہیں، سکون آ سکتا ہے، اطمینان و چین آ سکتا ہے، اولاد فرما بردار بن سکتی ہیں۔ لیکن اعمال صالحہ ہماری زندگیوں میں نیک اعمال آ جائے، جو نیک اعمال اللہ اور رسول نے ہمیں بتائے۔ آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ صبح اٹھتے ہیں، وہاں سے لے کر شام تک ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام زبان پر نہیں آتا۔ صبح سے شام تک موبائلوں میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ اولاد کے ہاتھ میں بھی یہی ہے، ماں باپ کے ہاتھ میں بھی یہی ہے، نہ ماں اولاد کو کوئی اچھی بات کہہ رہی ہے، نہ اولاد ماں باپ سے کوئی اچھی بات کہہ رہی ہے۔ ایسی ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں گھروں کے اندر سے قرآن کریم کی آواز آیا کرتی تھی، اور آج ہمارے گھروں سے کیسی آواز آتی ہے ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ میری عزت ماں اور بہنیں اور میرے دوستو، ہم اپنے گھروں کے اندر ان باتوں کا خصوصی خیال رکھیں کہ گھروں میں نیک اعمال زندہ ہو۔ نیک اعمال زندہ ہوں گے، اس کے بعد گھروں کے اندر خوشگوار زندگیاں پیدا ہوگی، اور نیک اعمال پر نہیں ہوں گے، گھروں کے اندر کبھی خوشگوار زندگیاں نہیں آ سکتی ہے۔ نہ ہم خوش رہیں گے، نہ ہماری اولاد خوش رہے گی۔ اور بے برکتی ہمیں جو نظر آ رہی ہے، تنگی نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ فضول خرچی میں آج اکثر لوگ ملوث ہیں۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی، یہ کام کرنا، وہ کام کرنا، ایسی فضول خرچی میں اکثر لوگ ملوث ہیں، اور اکثر لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جو ان کے بس میں ہوتے ہی نہیں۔ سب سے بڑا جو فقدان جن چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر میرے نبی کی زندگی ہماری زندگیوں میں ہوتی، میرے نبی کی سنتیں ہماری زندگیوں میں ہوتی، میرے نبی کی مبارک تعلیم ہماری زندگیوں میں ہوتی، تو اولاد ماں باپ کو کہتی کہ اے ماں، اے میرے ابا، یہ نہیں کرنا ہے، یہ میرے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے، اور ماں باپ اپنی اولاد کو کہتے۔ لیکن آج نبی کی تعلیم گھروں کے اندر نہیں ہے، اس سے ہماری زندگیوں میں بے برکتی پیدا ہو چکی ہے۔ میری عزت ماں اور بہنوں، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اللہ کا واسطہ، پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، آج کے حالات بہت خراب ہیں۔
جو بھی میری نوجوان بہنیں ہمارے نبی کی مبارک تعلیم سے دور ہیں، ان سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اب اس موبائل کے فتنے سے دور ہو جائے، نبی کی تعلیم کو اپنائیں۔ محسن انسانیت ہے، تمام انسانوں کے محسن ہیں، ان کے جتنا احسان امت پر اور خصوصی طور عورتوں پر کسی نے نہیں کیا ہے۔ میرے نبی کی ولادت سے پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ جہالت اتنی تھی، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اس گھر کو کمتر سمجھا جاتا، لڑکی کو دفن کر دیا جاتا، باپ کے دل میں رحم نہیں آتا۔ وہی تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے سمجھایا کہ ایک بیٹی کی کفالت کرنے والا، 2 بیٹی کی کفالت کرنے والا، 3 بیٹیوں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ انہوں نے تو سکھایا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے، اور آج وہی بیٹی اسی نبی کے تعلیم کو بھول چکی ہیں۔ او میری ماؤں بہنوں، اللہ کے واسطے اب نبی کی تعلیم کو اپنائیں، ہر موڑ پہ نبی کی تعلیم۔ دیکھیں میں نے ایک آیت پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس موضوع پہ بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سی بات یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی ہمارا کوئی نہیں، کل قیامت کے میدان میں بھی ہمارا کوئی نہیں، اس سے پہلے بھی ہمارا کوئی نہیں تھا۔ اگر پہلے بھی ہم کو کسی نے بچایا ہے تو وہ تاجدار مدینہ ہے، آج بھی ہمیں صحیح راہ دکھلائی ہے تو آمینہ کا لال ہے، اور اگر میدان قیامت میں کوئی بچانے والا ہوگا تو وہ صرف اور صرف آمینہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ان کے علاوہ ہمارا سچا کوئی نہیں ہے، تو کیوں ہم انہی کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاریں؟ کیوں ہم ان کے نہ بنیں؟ کیوں وہ جو بتاتے ہیں وہ ہم نہ کریں؟ جب ان کا نام آتا ہے ہم عزت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں، عزت کے ساتھ انگوٹھے بھی چومتے ہیں، تو ہم ان کی تعلیم کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ عشق اور معشوق میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے بھی ایک جیسے پہنے جائیں، جو جیسا عاشق کرتا ہے ایسا معشوقہ کریں۔ تو نبی سے ہماری اتنی محبت ہے، ہم کبھی کیوں نہیں سوچتے کہ اس موقع پر میرے نبی نے کون سی تعلیم دی ہے، اس موقع پر میرے نبی نے کیا کیا ہے، ہم کیوں نہیں سوچتے؟ میری عزت ماں اور بہنیں، اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر ہم نبی سے وفا کریں گے تو ساری دنیا ہماری ہو جائے گی۔ گھروں کے حالات کو سدھارنے کے لیے سب سے بڑی چیز گھروں کے اندر دینی تعلیم ہونی چاہیے، نبی کی مبارک تعلیمات ہونی چاہیے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارے گھر میں سکون آنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کا قبول فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس میں کچھ غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔